السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمپیوٹر ویلی۔ کمپیوٹر ویلی میں آج ہم آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ متفرق معلومات جو ہے وہ فراہم کرنے والے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم کمپیوٹر کے بارے میں کچھ متفرق معلومات یہاں پہ پرووائڈ کریں گے۔ تو فرینڈز، وقت ضائع کیے بغیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہارڈ ویئر کے عوامل کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہر عمل کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے۔ بوٹ یا بوٹ اپ وہ عمل ہے جو پرسنل کمپیوٹر کے آن ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران کمپیوٹر اپنے ساتھ منسلک تمام اجزاء کی موجودگی اور صحیح طور پر کام کرنے کا جائزہ لیتا ہے۔ BIOS پرسنل کمپیوٹر میں موجود سافٹ ویئر کوڈز کا مجموعہ ہے جس کی مدد سے ڈیٹا ایک حصے سے دوسرے حصے تک منتقلی جیسے امور کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ ریڈ سے مراد ڈیٹا یا سافٹ ویئر کوڈ ڈسک سے ریم یا ریم سے مائکرو پروسیسر تک منتقل کرنا ہے۔ رائٹ سے مراد ڈیٹا کو ریم یا ڈسک پر محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ ایپلیکیشنز ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کسی مخصوص کام کو کرنے کے لیے بنایا جائے، جیسے ورڈ پروسیسر، ویب براؤزر یا گرافک پروگرامز۔ اسے مختصراً ایپ بھی کہتے ہیں۔ بگ کسی سافٹ ویئر میں موجود ایسی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح کام نہ کر سکے۔ ڈی بگ کسی سافٹ ویئر کو پرکھنے اور غلطیوں کو دور کرنے کے لیے کوڈ تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ ڈائلاگ باکس ایسی سکرین ہوتی ہے جس کی مدد سے یوزر دی گئی آپشن میں سے مرضی کی آپشن منتخب کر سکتا ہے۔ ماڈیول کسی پروگرام یا سافٹ ویئر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں مخصوص امور سے متعلق کوڈ موجود ہوں۔ کمپیوٹر یوزرز اور سافٹ ویئر کے درمیان رابطے کے واسطے کو انٹرفیس کہتے ہیں۔ دو قسم کی انٹرفیس عام ہیں: گرافک یوزرز انٹرفیس اور ٹیکسٹ انٹرفیس۔ گرافک یوزر انٹرفیس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا طریقہ کار جس میں آئیکنز، مینیو، ڈائلاگ باکسز اور دیگر آبجیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ یوزر ماؤس کی مدد سے تمام کام بآسانی کر سکتا ہے۔ ٹیکسٹ انٹرفیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انٹرفیس میں تمام کمانڈز کی بورڈ کے ذریعے ٹائپ کرنا پڑتی ہیں۔ لو لیول لینگویج ایسی پروگرامنگ ہے جس میں مخصوص الفاظ استعمال کیے جائیں جو عام فہم نہ ہوں اور بولی جانے والی زبانوں سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ ہائی لیول لینگویج ایسی پروگرامنگ ہے جس میں عام فہم الفاظ استعمال کیے جائیں اور جنہیں سمجھنا آسان ہو۔ مائکروسافٹ ورڈ کی کسی بھی فائل کو ڈاکومنٹ یا دستاویزات کہتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ کی کسی بھی فائل کو ڈاکومنٹ یا دستاویز کہتے ہیں۔ ڈاکومنٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہر حصہ سیکشن کہلاتا ہے۔ فارمیٹنگ سے مراد ٹیکسٹ پر مختلف خصوصیات کا استعمال کرنا ہے۔ ڈیٹا بیس ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ڈیٹا کو منظم انداز میں مرتب کرنے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی۔ تو فرینڈز، اس وقت 2 ارب کروڑ انسان انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں۔ بحساب ملک چین سر فہرست ہے۔ وہاں 50 کروڑ چینی انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کا نمبر ہے۔ امریکہ میں 27 کروڑ لوگ اس انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں۔ بھارت میں 10 کروڑ جبکہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگوں کو نیٹ کی سہولت میسر ہے۔ دنیائے نیٹ میں انگریزی سب سے بڑی زبان ہے۔ 53 کروڑ استعمال کنندگان کی زبان انگریزی ہے۔ پھر چینی زبان کا نمبر ہے۔ 44 کروڑ اسے استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً 7 کروڑ افراد نے عربی اپنائی ہوئی ہے۔
यूरोपीय मुल्क मोनाको के 98% बाशिंदों को इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है। इसके बाद आइसलैंड में 90%, 97% और नॉर्वे में 94%, स्वीडन में 93% और ग्रीनलैंड में 90% लोगों को इंटरनेट की सहूलत मैसर है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 11% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ट्रैफिक 3 ज़ेरे ज़मीन, ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिकल तारों के जरिए दुनिया से जुड़ी है। पाकिस्तान में भी इंटरनेट से मुतल्लिक बेशतर काम इन्हीं तारों के जरिए अंजाम पाता है। जब किसी तार में खराबी पैदा हो जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेट का निज़ाम मुंजमद हो जाता है। तब इंटरनेट बंद रहता है या सुस्त रफ्तारी से चलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें।